اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جی گفتگو جاری تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام قرآن کریم میں، اور ہم پہنچے تھے انبیاء علیہ السلام کی عصمت تک۔ ہم نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے 4 مراحل۔ پہلا مرحلہ کہ انسان کامل یا انبیاء علیہ السلام تمام واجبات کو انجام دیں گے، تمام محرمات سے رکیں گے۔ دوسرا مرحلہ وحی کو خدا سے حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ تیسرا مرحلہ معصوم انبیاء علیہ السلام اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اور اخلاق میں حجت بن کے پھر لوگوں کو تطبیق کرواتے ہیں، لوگوں کو اس پر عمل کرواتے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ شرعی زندگی کے علاوہ عام زندگی میں بھی امام معصوم۔ اب جی مرحلہ اول، عصمت کا مرحلہ اول کہ انبیاء علیہ السلام واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے اور محرمات کو ترک کرنے سے بچتے ہیں۔ یہ مرحلہ اول ہے۔ بس لازمی ہے کہ معصوم اور انبیاء علیہ السلام تمام اوامر اور نہی پر پابند ہوں، یعنی اس طرح کے کوئی واجب ترک نہ کریں اور کسی حرام میں نہ پڑیں۔ یہ واجب ہے انبیاء علیہ السلام پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صراط مستقیم پر، انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم پر۔ پہلا طریقہ اس پہلی عصمت کا صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم جو ہو وہ کبھی بھی واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتا اور محرمات میں نہیں پڑتا۔ ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 161، قل کہہ دو اننی ہدانی ربی، میرے پروردگار نے میری ہدایت کی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، دینن کی امن ملت ابراہیم، جو پائیدار دین ہے ابراہیم حق پرست کا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بس خداوند عالم پروردگار خداوند عالم ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کون کرے گا؟ خداوند عالم۔ جس کا رابطہ خداوند عالم سے ہو اس کا رابطہ کبھی بھی شیطان سے نہیں ہو سکتا۔ تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 60 نے کہا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ انہیں گہری گمراہی میں ڈالے۔ یا سورہ قصص کی آیت نمبر 15 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، وہ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرنے والا ہے آشکار طور پہ۔ ٹھیک اسی طرح سورہ یاسین 1 سے لے کے 4 تک آیات نے بھی یہی کہا، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر ہو۔ بس پہلا مرحلہ عصمت کا کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے رکنا، اور اس کے لیے پہلا طریقہ صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے۔ اور جب انسان صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہو، انسان کامل، تو وہ خود صراط مستقیم بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ یہ تو رسول خدا کے لیے تھا۔ تمام انبیاء کے لیے یہ لمبی چوڑی آیات ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے لے کے 87 تک ذرا غور سے سنیے گا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تلک حجتنا، یہ ہماری حجتیں ہیں، آتیناہا، جو ہم نے دیں، ابراہیم، جناب ابراہیم کو،
علی قومہ، اس کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق، یعقوب، وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی، من قبل، پہلے سے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف، داؤد کی، سلیمان کی، ایوب کی، یوسف کی، و موسیٰ کی، و ہارون کی، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا کو بھی ہم نے ہدایت دی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، الیاس کو بھی، کل من الصالحین، یہ تمام صالحین میں سے ہیں، صالحین میں سے تھے، وہ اسماعیل کو بھی ہم نے ہدایت دی، والیسع، یوشع کو بھی ہم نے ہدایت دی، یونس کو بھی، ولوطن، اور لوط کو بھی، وکلًا فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے کائنات پر، ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، ان کے آباء و اجداد، ان کی ذریات کو، ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم، ہم نے چنا، وہدیناہم، اور ہدایت کی ان کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صراط مستقیم ثابت نہیں، بلکہ تمام انبیاء کا قرآن نے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے لے کے 87 تک خدا نے بطور مثال تمام انبیاء کا ذکر کر دیا کہ تمام انبیاء، خدا یہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء، آخر میں یہ کہا نا، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی ذریات کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے چنا، ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ ٹھیک، پھر آیت نمبر 88 دیکھیے گا، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے خدا کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، خدا ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس سے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ذرا غور کریں، پس کیسے ممکن ہے جو ہدایت الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ خطا، نسیان، غفلت اور سہو میں مبتلا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو جڑا ہوا ہے ہدایت الہی کے ساتھ، صراط مستقیم کے ساتھ، بس تبھی انبیاء علیہ السلام قائد بنتے ہیں، راہبر بنتے ہیں، اور خود صراط مستقیم بنتے ہیں۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہی وہ صراط مستقیم ہوں جس کی پیروی کرنے کا خداوند عالم نے حکم دیا۔ یہاں قرآن کریم نے کیا کہا؟ من یطع الرسول، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول صراط مستقیم پر ہے، اب خود صراط مستقیم بن گیا ہے دوسروں کے لیے۔ خدا سے صراط مستقیم، خدا کے وسیلے سے، خدا کے ذریعے وہ کہاں تک پہنچا؟ علم الہی کے ذریعے کہاں تک پہنچا؟ صراط مستقیم تک۔ اب وہ خود قابل بن گیا ہے کہ صراط مستقیم تک پہنچائے۔ ٹھیک، اب سوال، جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم پر، ہدایت الہی پر، اب کچھ آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121، وَعَصَىٰ آدَمَ، اور آدم نے معصیت کی، ربہ، اپنے پروردگار کی، فَغَوَىٰ، بس وہ سرکش ہوا۔ آدم نے معصیت کی اپنے پروردگار کی، فَغَوَىٰ، وہ سرکش ہوا۔ یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 106، رسول خدا سے خطاب، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے رسول خدا سے مغفرت مانگا کرو، خدا سے مغفرت مانگا کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ ایک دفعہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء صراط مستقیم پر ہیں، اور جو صراط مستقیم پر ہو وہ خود دوسروں کے لیے اب قائد اور رہبر اور صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی انبیاء خطا بھی کر رہے ہیں، وہی انبیاء، انہی انبیاء کو شیطان بھی ورگلاتا ہو، شیطان بھی سرکش اور گمراہ کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ عرفاء کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ متشابہات ہیں، یہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات میں یہ نہ آپ تفسیر کیجیے گا کسی کی طرف رجوع کیے بغیر
کسی کی طرف پلٹائے بغیر کہ انبیاء گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کبھی نہ کیجیے گا۔ بس عرفاء کہتے ہیں یہ آیات متشابہات ہیں۔ جس طرح توحید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کون سی آیت محکم ہو جس کے ذریعے آپ توحید کو سمجھیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی جو بھی مظہر بنے خدا کی صفات کا، اس کے جیسا ہوگا یا مظہر ہوگا؟ مظہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جیسا کوئی، تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی کسی کی مکمل معرفت حاصل کرے، کامل معرفت حاصل کرے گا، وہ اس کی حد بندی میں آ جائے گا۔ جس نے مکمل معرفت حاصل کی وہ اس سے کامل تر ہو جائے گا، جس کی مکمل معرفت۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ امام کی کوئی مکمل معرفت حاصل کرے۔ تبھی رسول خدا نے کہا اے علی، مجھے صرف کون پہچان سکتا ہے، یا تمہیں صرف کون پہچان سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، تبھی سورہ آل عمران نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران نے کہا کہ قرآن کی آیات کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ هو الذی انزل، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر نازل کیا کتاب کو، منہ آیات محکمات، ان میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام کتاب ہیں، متشابہات کو ان کی طرف پلٹاؤ تاکہ وہ بھی محکمات بنے۔ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنے کے ایجاد کے لیے۔ بس ذرا سوچیں ہم کہ انبیاء علیہ السلام جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے چنا، ہم نے ہدایت دی انہیں صراط مستقیم کی طرف، پھر ایک آیت آئے جس میں چنا ہوئے کے بارے میں اشارہ دیا جائے تو ہم کیا اس کی تشریح یہ کریں گے کہ وہی نبی جو خدا کی ہدایت لیتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے وہ گناہ بھی کرے گا؟ یہ ناممکنات میں سے وہی نبی۔ اب جی کریں کیا؟ یہ جو آیت ہم نے بتائی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121، وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، آدم نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی، فَغَوَىٰ، بس وہ سرکش ہوا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس کو پلٹاؤ محکم آیت کی طرف، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 10، محکم آیت اسے حل کر دے گی۔ وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ہم اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں کس کو مراد لیں؟ جناب آدم کو مراد لیں جو آدم ابو البشر ہے، یا آدم مثالی کو مراد لیں، یا آدم ملکوتی کو مراد لیں؟ آدم ملکوتی تو ہو نہیں سکتا، باقی بچ کے دو، رسول خدا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ رسول خدا کو یا انبیاء علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ ہم نے انہیں چنا ہے، دشمن کی وہ انہیں پہچان ہے۔ ٹھیک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 اور 11، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم سب کو قدرت دی زمین میں، تم سب کو قدرت دی زمین میں، ہم نے تم سب کے لیے معیشت کا سامان رکھا اس زمین میں، تم میں سے کم ہے، تم سب میں سے کم ہے جو شکر گزار ہے۔ ہم نے تم سب کو خلق کیا، تم سب کو، پھر ہم نے تم سب کو صورت دی، جسم دیا، صورت بنائی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کون سا آدم؟ تم سب کو ہم نے خلق کیا، تم سب کو ہم نے صورت دی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ آدم مثالی، یہ محکم آیت ہے، اسے حل کر رہی ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ چنے ہوئے نہیں ہو سکتے، یہ خدا کے چنے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ بس پہلی عصمت کا مرحلہ کیا ہے کہ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے رکنا۔ جب عصمت کا پہلا مرحلہ ہے، کیسے نبی محرمات کی طرف جائے گا، کیسے نبی گناہ کی طرف جائے گا؟ اور پہلا طریقہ کیا ہے پہلی عصمت کا؟ صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہونا۔ ٹھیک، دوسرا مرحلہ ہے جب وہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہوں، وہ بنتے ہیں مخلص، اور خداوند عالم انہیں مخلص قرار دیتا ہے۔
وہ بنتے ہیں، خود بنتے ہیں مخلص۔ مخلص انسان اپنے ارادے سے گناہ سے رکے۔ مخلص گناہ اگر ارادہ کر رہا ہو اس کی طرف جانے کا، خدا اس گناہ کو روکے اس کی طرف جانے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ نجاست کو تم سے اہل بیت دور کرے، نہ کہ تمہیں دور کرے نجاست، بلکہ نجاست کو تم سے دور کرے۔ یعنی نجاست اگر ارادہ کرے تمہارے قریب آنے کی، ہم اس سے روکیں۔ بس پہلا مرحلہ مخلص۔ مخلص سے مراد کیا ہے؟ مخلص سے مراد ہے کہ انسان خود رکے گناہ سے، اور مخلص سے مراد کیا ہے؟ گناہ اگر ارادہ کرے اس پاک کی طرف جانے کا، معصوم کی طرف جانے کا، خداوند عالم اسے بھی روک دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہے، اسی طرح ہم نے یوسف سے برائی کو دور کیا، نہ کہ یوسف کو برائی سے دور کیا، یوسف سے برائی کو دور کیا، یعنی یوسف نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک، سورہ صاد ہے، آیت نمبر 45 سے لے کے 47۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، یاد کر ہمارے بندوں کو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی والابصار، صاحب بصیرت، صاحب قوت خدائی معاملات میں، صاحب بصیرت، صاحب قوت، قوی تھے خدا کے معاملات میں، انجام خدا کے وظائف کو انجام دینے میں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، جب وہ قوی تھے، جب وہ بابصیرت تھے، ہم نے بھی انہیں خالص کیا، جب وہ مخلص تھے ہم نے بھی انہیں مخلص بنایا۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے بھی انہیں خالص بنایا۔ وانہم عندنا، اہم جملہ، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، وہ ہمارے نزدیک مصطفین الاخیار، مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے مخلص بنے اور خداوند عالم نے انہیں خالص کر دیا اپنے لیے۔ یہ بھی دوسرا طریقہ ہے پہلی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ مخلصین اور مخلصین۔ اخلاص ہے کیا؟ اخلاص سے مراد ہے ہر ملاوٹ، ہر شک، ہر شرک سے پاک ہونا۔ بس خالص سے مراد کیا ہے؟ روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام خالص کی تعریف کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ خالص روایات میں کیا مراد ہے؟ اعرف العقل وجندہ، عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو پہچانو اور ان کی طرف جاؤ، ان کی طرف جاؤ۔ عقل کو پہچانو، اس کی فوج کو پہچانو اور اس کی طرف جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ خلوص۔ دوسرا خلوص کا مرحلہ وَاعْرِفُ الْجَهْلَ وَجُنْدَهُ، اور جہالت کو پہچانو اور اس کے لشکر کو پہچانو۔ یہ خلوص کا دوسرا مرحلہ۔ تَهْتَدُوا، ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو گے، ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو گے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ بس سورہ انعام کی آیت نمبر 87۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ کب؟ جب ہم نے انہیں بندہ پایا، جب ہم نے صاحب بصیرت پایا، جب ہم نے انہیں صاحب قوت پایا۔ بس یہ دو طریقے تھے۔ انشاءاللہ انہی عصمت کے مراحل کو ہم طریقے ان کے پڑھیں گے کہ کون کون سے طریقے ہیں۔ یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی نظر میں عرفاء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نظر میں انبیاء گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، گناہ کے ارادے کی دور کی بات، انبیاء گناہ کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے۔ اب یہ مرحلہ کہاں سے آیا؟ متشابہات آیات سے، کہ لوگوں نے متشابہات کو محکمات کی طرف نہیں پلٹایا۔ یہ ان آیات کو نہیں دیکھا جو سورہ انعام نے تفصیلاً بیان کی ہیں سارے انبیاء کا تقریباً، یعنی خدا ان انبیاء کا نام لے کے تمام انبیاء کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ذرا اسماعیل والیسع ویونس ولوطن ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اخوان ہیں، ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو نبی تھے، ان کی ذریات تھی، ان کے بھائی تھے، واجتبیناہم، ان سب کو ہم نے چن لیا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ جو صراط مستقیم پر ثابت ہو وہ کبھی بھی خطا، نسیان، غفلت، حتیٰ کہ سہو میں بھی مبتلا نہیں، بھول بھی نہیں سکتا۔ سالبہ بانتفاع موضوع، یعنی کیا؟
کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بازار میں آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہے ہی نہیں، ثابت ہے ہی نہیں، باپ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا بحث کریں کہ آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بازار جاتے تھے؟ یہ بعد والی بحث. بس انبیاء گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، جائے کہ بحث کی جائے کہ گناہ میں پڑے یا نہیں پڑے. بس وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس آدم سے مراد آدم مثالی ہے، نہ کہ آدم ملکوتی اور نہ کہ آدم ابو البشر. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.